خالق کائنات قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ رب نے فرمایا محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ فرمایا پیارے، رب قرآن میں سچا رب فرما رہا ہے اور سچے نبی کو فرما رہا ہے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے کہا مولا میں نے تجھے راضی کرنا ہے، جو تیری رضا وہ میری رضا۔ ہر نبی آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش نبیوں نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا مولا جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے۔ آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آدم جنت سے باہر چلے جائیے، عرض کیا مولا تیری مرضی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ دے، عرض کیا مولا جو تیری مرضی۔ یونس علیہ السلام کو رب نے فرمایا یونس میں تجھے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رکھنا چاہتا ہوں، کہا مولا جو تیری مرضی۔ ایوب علیہ السلام کو فرمایا میں تجھے بیمار کرنا چاہتا ہوں، مولا جو تیری مرضی۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو کہا کہ میں تجھے کنویں میں ڈالنا چاہتا ہوں، مولا جو تیری مرضی۔ ہر نبی کہتا رہا مولا جو تیری مرضی۔ جب محبوب کی باری آئی تو رب ہو کر فرماتا ہے پیارے اب وہ ہوگا جو تیری مرضی ہوگی۔ پیارے سارے نبی مجھے کہتے رہے تیری مرضی، لیکن میں کہتا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ساری کائنات سجنا مجھے راضی کرنا چاہتی ہے، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ محبوب کی شان ہے۔ اور کیسے رب نے راضی کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مولا سورج تو نے ڈبو دیا اور حضرت حیدر کرار کی نماز قضا ہو گئی، مولا سورج تو نے ڈبویا، موڑنا میں چاہتا ہوں، فرمایا پیارے جیسے تیری مرضی۔ عرض کیا مولا چاند تو نے بنایا، توڑنا میں چاہتا ہوں، فرمایا محبوبہ جویں تیری مرضی۔ عرض کیا مولا پتھر تیرے، پہاڑ تیرے ہیں، بلانا قریب میں چاہتا ہوں، فرمایا محبوبہ جیسے تیری مرضی۔ عرض کیا مولا درخت تیرے ہیں، زمین کا سینہ چیرتے ہوئے میرے قدموں میں حاضر ہوں، بلانا چاہتا ہوں، فرمایا محبوبہ جویں تیری مرضی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ محبوب جیسے تیری مرضی، مشرق بھی تیرا، مغرب بھی تیرا، شمال بھی تیرا، جنوب بھی تیرا، زمین بھی تیری، آسمان بھی تیرا، لو بھی تیرا، قلم بھی تیرا، محبوبہ ابو بکر بھی تیرا، عمر بھی تیرا، عثمان بھی تیرا، علی بھی تیرا۔ محبوب مالک میں ہوں، پیدا میں نے کیا، خلق میں نے کیا، ملکیت تجھے عطا کر دی ہے۔ بادشاہی تیری ہے، ایک جہان میں نہیں، ایک جہان ہے، مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان، یہ ایک جہان ہے۔ فرمایا محبوب تجھے ایک جہان کے لیے رحمت بنا کے نہیں بھیجا، 18,000 40,000 یا 70,000 کائنات میں، اور اس کائنات کے علاوہ 18 40 70,000 جہان ہیں، محبوب تو ہر جہان کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، صحابہ حضور کے قریب آ گئے، آ کے عرض کیا کہ سونیا رب نے وعدہ کر لیا ہے کہ تجھے راضی کرے گا، تو حضور آپ راضی کیسے ہوں گے؟ آپ فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے تو وعدہ فرما لیا، رب نے تو قرآن کے اندر کہہ دیا کہ محبوبہ تجھے راضی کرنا ہے، لیکن آقا آپ بتائیے کہ آپ راضی کب ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس رب نے وعدہ کیا مجھے اس رب کی عزت و جلال کی قسم ہے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت تک نہ پہنچ جائے، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ مشکات شریف کی حدیث پاک، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب ذوالجلال
کی بارگاہ میں اس وقت تک اپنی رضا پیش نہیں کروں گا جب تلک آخری امتی کا بازو پکڑ کے جنت تک نہ لے جاؤں۔ ایسے کریم آقا اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، کہا مالک و مولا جو نیک ہیں وہ میرے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کے اندر موجود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مالک و مولا جو نیک ہیں وہ ہمارے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جنہوں نے ہماری اتباع کی، جنہوں نے اطاعت کی وہ ہمارے ہیں، اور گناہ گار بد کردار سیاہ کار تیرے ہیں۔ یہ عرض کر دیا، لیکن جب باری آئی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مولا نیک میرے ہیں اور گناہ گار تیرے ہیں، بلکہ عرض کیا کہ پروردگار جو گناہ گار ہیں، بد کردار ہیں، سیاہ کار ہیں، وہ میرے ہیں اور نیک تیرے ہیں۔ ہر نبی نے کہا کہ نیک ہمارے، آپ نے اور میں نے جس محبوب کا کلمہ پڑھا اس محبوب نے فرمایا گناہگار میرے اور مولا نیکوکار تیرے ہیں۔ کیسا کریم اور لجپال نبی رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ قاریہ ازکیہ ذاکیہ محدثہ مفسرہ معلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ساتھ گھر میں جلوہ فرما ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں بہت حشاش اور بشاش پن تھا۔ حضور علیہ السلام کا موڈ مبارک بہت خوش تھا، تو سیدہ نے ہاتھ جوڑ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا آج کی جو گفتگو ہے وہ شفاعت مصطفیٰ ہے۔ عرض کیا ہاتھ باندھ کے، یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا فرما دیں۔ کہا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے، اور حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک جب خوش ہوتا تو امام لکھتے ہیں کہ اس انداز کے ساتھ ہوتا کہ جس طرح انار کو نچوڑا جائے، انار نچڑے اور اس سے رنگ ہاتھوں کو لگتا ہے، وہی رنگ اگر چہرے کو لگ جائے تو اس طرح سے لگتا تھا جس طرح حضور کے مبارک گالوں پہ انار نچوڑا ہوتا ہے۔ حضور جب خوش ہوتے، حشاش بشاش ہوتے، سیدہ کہتی ہیں کہ حضور گھر میں جلوہ فرما تھے، دریائے رحمت جوش میں تھا۔ میں نے کہا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے تو اس کا فائدہ لینا چاہیے۔ میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا، بندہ نواز میں آپ کی زوجہ ہوں، آپ میرے شوہر نامدار ہیں، میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ میں بیوی ہونے کے ناطے نہیں، غلام ہونے کے ناطے عرض کرتی ہوں، میری بخشش کی دعا فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، گورے گورے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے فرمایا مولا میری حمیرہ کو بخش دے، میری عائشہ کو بخش دے، عائشہ کو بھی بخش دے، اور صدیق اکبر اس کے باپ کو بھی بخش دے۔ صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی جب یہ لفظ سنتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان مبارکہ سے یہ نوری لفظ نکلے تو سیدہ نے لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیا، زارو کتار رونا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا حمیرہ کیا ہوا، عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور آپ نے میرے لیے بخشش کی دعا فرمائی ہے، خوشی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟ کنز الامال اور مشکات شریف، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی تمام کتب کے اندر یہ حدیث موجود۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنے اعلیٰ لفظ بولے، ایمان والے وجد کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ساری زندگی میں جو تیرے لیے ایک مرتبہ دعا کی میں اپنی امت کے لیے روزانہ 70 مرتبہ کرتا ہوں، اپنی امت کی بخشش و مغفرت کے لیے روزانہ 70 مرتبہ دعا کرتا ہوں۔ اور یہ امت حضور کو بھلا بیٹھی، اس امت کو سنت مصطفیٰ سے چڑھانے لگی، داڑھی والوں کا مذاق اڑانے لگے، علماء کا مذاق اڑانے لگے، تلاوت قرآن کو گھر سے ختم کر دیا۔ جس محبوب نے 70 مرتبہ اس امت کی بخشش کی دعائیں کی،
اس محبوب پر جمعۃ المبارک کو درود و سلام پڑھنے کا بھی اس امت کے پاس وقت نہیں، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا وقت نہیں، اس امت کے پاس نمازوں کا وقت نہیں، تلاوت قرآن کا وقت نہیں، اس امت کے پاس حضور کی سیرت پڑھنے کا وقت نہیں، حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے دین کو وقت دینے کے لیے وقت نہیں۔